السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے درس حدیث کے اس سلسلے میں جو روایت پڑھی گئی اس کے راوی حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نماز کے باب میں بڑی عظیم حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جیسے تم لوگوں نے، یعنی صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ کی اقتداء کرنا یہ واجب ہے۔ آپ نے جس طرح نماز پڑھا ہے، جس طرح کے افعال کو انجام دیا ہے، جو اقوال، جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں، ان سارے چیزوں کو ویسے ہی پڑھنا ہے، سوائے یہ کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی استثنائی صورت پیدا ہے یا اللہ کے رسول نے کبھی اس عمل کو ترک کیا ہے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کوئی کام نماز میں سنت کو انجام دیا ہے، کوئی طریقے کو، تو اس کو نماز میں ویسے ہی کرنا ہے۔ اور یہ بڑی عظیم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ اکرام کو نماز پڑھ کے بھی دکھلایا اور سنا کر بھی، بتلا کے بھی صحیح سکھایا، اور یہاں تک کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ کے صحابہ کو بتلایا کہ اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے جو ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، صرف نماز پڑھیں نہیں بلکہ نماز اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے، اور نماز کو ویسے ہی اہمیت دیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کو آپ نے بار بار آپ تاکید کرتے تھے، صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ آپ نے سکھلایا بھی اور اس پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاری۔ یہ حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث بھی نماز کے پڑھنے سے متعلق ہے اور اس کے طریقے سے متعلق ہے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ بسا اوقات انسان یہ ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، انسان جس طرح نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس طرح وہ ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھ سکے، جس طرح آپ نے قیام کیا ہے، جس طرح آپ نے رکوع کیا ہے، جس طرح آپ نے سجدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض معذوری کی بنیاد پر وہ ایسا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ دیکھیے اس حدیث میں کئی ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مریض کے نماز کے طریقے کو 3 مرتبوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، چاہے اسے لاٹھی کا یا کوئی کھمبے کا سہارا لے کر بھی کھڑا ہونا پڑے تب بھی وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے تو تب بھی وہ کھڑا ہو کر ہی نماز پڑھے گا، اس لیے کہ کھڑے ہونا، قیام، یہ نماز کا رکن ہے، بغیر عذر کے اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ قیام سے عاجز آ جائے، وہ کھڑا نہ ہو سکے، یا یہ کہ کھڑے ہونے میں ایسی شدید مشقت ہو کہ اس کی وجہ سے اس کا نماز میں خشوع و خضوع نہ باقی رہے، تب وہ کیا کرے گا؟ تب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گا، رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکنے کی کوشش کرے گا جتنا جھک سکے گا۔ اور وہ کس طرح بیٹھے گا اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ فقہا نے اس کو مستحب کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح بیٹھے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن فالٹی مار کر بیٹھنے کو، جس کو عربی میں کہتے ہیں متربیاً، تو اس طرح وہ بیٹھے تو اس کو ان لوگوں نے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں پر ایک مسئلہ اور ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں دیکھیے نماز کھڑے ہو کر پڑھنے اور نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس مسئلے پر بھی یہاں پر بحث ہے کہ اگر کوئی آدمی
اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھے اور وہ اکیلے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، یعنی اس کے گھر میں کچھ ایسی گنجائش ہے کہ وہ جو مسجد میں نہیں ہے اور وہاں وہ سہارا لے کر یا کسی طرح کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اور مسجد میں آئے تو بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا اسے، تو اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ وہ کیا کرے گا، جماعت میں حاضر ہوگا یا گھر میں رہ کر کھڑے ہو کر پڑھے۔ لیکن زیادہ راجح بات اس مسئلے میں یہی لگتی ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو اور جماعت میں حاضر ہو کر وہ اپنی سہولت سے نماز کو ادا کرے۔ تیسرا مرتبہ یہ کہ وہ بیٹھنے سے بھی عاجز ہو، یعنی بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تب وہ لیٹ کر نماز پڑھے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھے اور کروٹ لیٹ کر نماز پڑھے، اور دائیں کروٹ لیٹ کر نماز پڑھے اس طرح کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اس طرح کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور وہ اشارے سے نماز پڑھے، اپنے سر سے اشارہ کرے سینے کی طرف رکوع اور سجدے میں۔ اب اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کروٹ کے بل لیٹ نہ سکے تو سیدھے پیٹھ کے بل لیٹا رہے، بھلے اس حال میں اس کا پیر قبلہ کی طرف ہوگا، تو اس طرح بھی وہ لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، یعنی اگر نماز تو چھوڑنا نہیں ہے، جس طرح بھی ہو سکے اس طرح نماز کو ادا کرنا ہی ہے۔ یہاں پر اس کے بعد بھی بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کچھ نہ کر سکتا ہو، صرف آنکھ سے اشارہ کر کے بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز کے افعال میں سے نہیں ہے، یعنی آنکھ سے اشارہ کر کے نماز پڑھنا، یہ کوئی نماز میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز کے افعال میں سے، نماز کے اعمال میں سے ہی ہے۔ تو اس طرح جب آدمی کی حالت ہو جائے تو نماز اس کی ساقط ہو جائے گی۔ لیکن فقہا نے یہ بھی بحث کی ہے کہ اگر وہ اس کے افعال، یعنی جو کام کرنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے اقوال کہنے کی طاقت باقی ہے، تو وہ نیت سے بھی نماز کو ادا کرے گا۔ اور جدید دور کے کئی علماء نے اس کو کہا کہ یہ رائے مناسب ہے کہ چونکہ اس کو سمجھ بوجھ ہے، سمجھنے پر وہ قادر ہے اور زبان سے ادائیگی پر قادر ہے، تو وہ نیت کر کے نیت نماز کی کرے گا، اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے وہ اس کو پڑھ کے اس طرح نماز کو ادا کرے گا۔ بہرحال یہ کئی ایک قول ہو گئے اور کئی ایک باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو دیکھیے کہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز آدمی جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے اس کی نماز معاف نہیں ہے، اور اسے آخری وقت تک ہر حال میں جب تک وہ ہوش میں ہے اسے نماز پڑھنا ہے، چاہے بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، جس طرح ہو سکے اس طرح پڑھے۔ یہاں ایک مسئلہ کرسی پر نماز پڑھنے کی بات ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ دیکھیے نماز بیٹھ کر پڑھنے کی بات ہوئی ہے، اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز مجبوری کے حالت میں بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جو آدمی اگر قیام پر قادر نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن جو بات قابل ذکر ہے وہ بات یہ ہے کہ فقہا کا ایک قاعدہ ہے اور علماء کا یہ مسلم اصول ہے کہ الحاجات تقدر بقدرها، کہ ضرورت جتنی ہو اتنی ہی رخصت پر عمل کیا جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی رخصت پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ قیام کی حالت میں کرسی پر بیٹھے گا، اور رکوع و سجدہ وہ کرنے پر قادر ہے تو رکوع و سجدہ وہ کرسی سے اتر کے کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے برعکس قیام پر قادر ہے اور رکوع و سجدہ پر قادر نہیں ہے تو رکوع و سجدہ کی حالت میں وہ کرسی پر بیٹھ جائے گا، لیکن قیام وہ کرے گا کھڑے ہو کر۔ یہ نہیں کہ اگر ایک آدمی قیام پر قادر ہے تو وہ قیام بھی نہ کرے اور رکوع و سجدہ بھی نہ کرے اور پوری نماز اول سے آخر تک وہ بیٹھ کر ہی پڑھے، تو اب بہت سارے علماء کے قول کے مطابق ایسے آدمی کی نماز باطل ہے، کیونکہ وہ ایک چیز پر قدرت کے باوجود اس عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اسی لیے الحاجات تقدر بقدرها، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی رخصت کی گنجائش ہے اتنی رخصت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات کرسی سے متعلق یہ ہے کہ کرسی کہاں پہ رکھا جائے، کرسی کہاں پر رکھ کر نماز پڑھا جائے۔ بسا اوقات بعض مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کرسی رکھنے میں یا تو صف کے پیچھے رکھا جاتا ہے یا صف کے برابر میں رکھا جاتا ہے اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اسے قیام کرنا ہے۔
قیام کرنا ہے. دیکھیے اس مسئلے میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں نص ہو، لیکن جو علماء نے اس بارے میں جو بات بیان کی ہے، موجودہ زمانے میں شیخ ناصر البلاغ سے جب یہ بات پوچھی گئی، ان کے ویب سائٹ پر یہ موجود ہے، جب ان سے یہ پوچھا گیا اس بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آدمی کو ایسا بندہ ہے جس کو قیام کرنا ہے، یعنی وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے لیکن قیام کی حالت میں کھڑا ہوگا، تو اگر کرسی وہ صف کے برابر لگا رہا ہے تو قیام کی حالت میں جب کھڑا ہوگا تو وہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا. جب وہ قیام کی حالت میں کھڑا ہوگا تو لوگوں سے آگے بڑھ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسا بندہ ہے جسے قیام کرنا ہے کھڑے ہو کر، تب وہ کرسی اس طرح لگائے گا کہ کرسی سب سے پیچھے ہوگی تاکہ وہ لوگوں کے برابر رہے کھڑے ہونے میں. اور ایسے وقت میں کرسی ایسی جگہ لگائے جہاں لوگوں کو مسئلہ نہ ہو، جہاں پیچھے نماز پڑھنے والے کو مسئلہ نہ ہو. اور اگر وہ ایسا آدمی ہے جو اول سے لے کر آخر تک بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کرسی پر، تب وہ کرسی کو صف کے برابر لگائے گا، تب وہ کرسی پر کو صف کے برابر لگائے گا. چونکہ کرسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ عم بہ البلوہ، بات بالکل عام ہو گئی ہے، اس لیے یہ بات بیان کیا گیا. لیکن یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرسی یہ معذوری کی حالت میں، معذوری کی حالت میں آج معذرت کے ساتھ ایک میں کہنا چاہوں گا کہ کرسی پر بعض لوگ نماز پڑھنے کی جب عادت ڈالتے ہیں تو وہ کرسی کبھی چھوٹتی نہیں ہے، وہ کرسی کبھی چھوٹتی نہیں ہے. باقی ساری ایکٹیویٹیز ان کی بحال ہو جاتی ہے. کبھی مجبوری میں انہوں نے کرسی کو تھاما تھا لیکن اس کے بعد ان کے ساری ایکٹیویٹیز بحال ہو گئی، لیکن یہ کرسی نماز میں نہیں چھوٹی. یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ساری طاقت نہ لگا سکیں اور باقی دوسرے دنیا کے کاموں میں ہم ساری طاقت لگا کر اپنے کاموں کو انجام دیں. بلکہ ہم اللہ کے سامنے بھی جب کھڑے ہوں تو ہم یہ کوشش کریں کہ جتنی ہمیں طاقت ہے ہم حتی المقدور جو افعال، جو اعمال نماز کے ہیں، جو رسول اللہ سے جیسے ثابت ہے ویسے اسے ہم انجام دینے کی کوشش کریں. آخری حدیث آج کے درس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض صلی علی وسادۃ فرما بها، آپ نے ایک مریض سے کہا جو تکیہ پر نماز پڑھ رہے تھے، کہا آپ نے کہ صلی علی الارض ان استطعت، اگر طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھو، وإلا فومی ایماء، ورنہ اشارہ کرو، وجعل سجودک اکفض من رکوعک، اور سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکو. یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے، تو وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تکیہ وغیرہ لگا کے اونچا کر لے اور اس تکیے پر سجدہ کرے. اس تکیے پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر سجدہ کریں، ورنہ اشارے سے کریں. زمین پر کر سکتے ہیں زمین پر. اس طرح تکیہ پر رکھ کر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس کے بعد سجدہ سہو کے تعلق سے حدیث ہے. اب انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.